دوستو اگر راستے میں بے شمار کنکر ہوں، آپ ایک کمفرٹیبل اور ایک اچھا جوتا پہن کر اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکتے ہو، لیکن راستہ جتنا مرضی صاف ہو اور آپ کے جوتے میں ایک معمولی سا چھوٹا سا کنکر ہو تو آپ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح اگر ریالٹی میں لائف میں دیکھا جائے تو ہم اپنی باہر کی مشکلات، باہر کی پریشانیوں، باہر کے طوفانوں سے نہیں ہارتے، بلکہ ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہار جاتے ہیں، ہم اپنے اندر کی پریشانیوں سے ہار جاتے ہیں اور ہم گیو اپ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ زندگی تو ایک جنگ کا نام ہے جس سے ہم نے ہر روز ایک نئے طوفان سے لڑنا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں ہر روز بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ان مشکلات کا سامنا ایک بہادر، ایک مضبوط انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی پریشانیوں، مشکلات سے آزاد ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے دل کو اطمینان دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر قرآن پاک میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اس رنگ برنگی دنیا میں دلوں کا سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح سے اور دوسرا اس جسم سے جو مٹی سے بنایا گیا۔ اور مٹی سے جو بنایا گیا جسم ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، اس کی ضروریات بھی مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہماری دوسری چیز یعنی روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم کتنے خوش قسمت انسان ہیں یار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا۔ ہماری روح میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کائنات میں، اس کرۂ ارض پر اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنوں انس یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی زیادہ برتری ہم انسانوں کو دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سب سے بڑھ کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، جو اس پوری کائنات کے بننے کی وجہ بنے۔ یار سبحان اللہ، ہم کتنے خوش قسمت انسان ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس دنیا کی پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بالکل معمولی سی کوئی بات کر جائے تو ہم اس بات کو لے کر اپنا سارا دن ضائع کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کو ہر روز 36,000 روپے ملیں اور آپ سے ایک چور آ کر 10 روپے چھین لے، تو کیا آپ اس چور کے پیچھے بھاگیں گے اس 10 روپے کے لیے؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آپ کو پریشانی والی اس طرح کی کوئی بات کر دیتا ہے طنزیہ لہجے میں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے ان 36,000 سیکنڈز کو نہیں ضائع کرنے چاہیے جو آپ کو ہر روز 24 گھنٹے میں ملتے ہیں۔ ہم بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم ان 10 کے چکر میں اپنے ان 36,000 سیکنڈز کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یار سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی مشکلات سے، پریشانیوں سے آزاد کر دیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک آزمائش ہے، اور مومن کے لیے تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بے شک اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں یار؟ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ ہمیں بتا کر تو نہیں آتی، لیکن ہمیں بہت کچھ سمجھا کر جاتی ہیں اور بہت کچھ سکھا کر جاتی ہیں۔ کیونکہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ زندگی ایک کتاب ہے جس کا کوئی بھی استاد نہیں، لیکن وقت ایک ایسا استاد ہے جو سب کچھ سکھا جاتا ہے، اور یہ بالکل ریالٹی ہے، بالکل حقیقت ہے۔
کیونککہ اس کا اگر قرآن پاک میں جواب دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر بھی ہم اس پوری کائنات کے مالک کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، حالانکہ اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ پاک کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک میں چھپا دیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی نہ تو پریشان ہوتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی مشکلات ان کے ہاں انہیں ڈرانے کے لیے آتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن کریں، اسے سکون بخشیں، کیونکہ جو ہمارا دل ہے نا یہی ہماری کل کائنات ہے۔ ہمارے دل میں دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بھی ہمارے دل میں چھپ کر بیٹھا ہے اور ہمارا سب سے بڑا دوست بھی دل میں چھپ کر بیٹھا ہے، اور وہ ایک نفس ہے اور دوسرا ہمارا ضمیر۔ ہمارا نفس ہمیں ہمیشہ گناہوں کی طرف بھڑکائے گا، یہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور دوسرا ہمارا ضمیر ہے جو ہمیشہ ہمیں ہمارے ایک ٹرو دوست کی طرح گائیڈ کرتا ہے، ہمیں وارننگ دیتا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر ایک ڈیوائس دی ہے جو قدرتی طور پر ہمارے نفس کے اگینسٹ ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے ورک کرتی ہے، ہمیں بار بار نوٹیفیکیشن بھیجتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ اور اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگتی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ کیونکہ جو لوگ خود کو جان لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک وہ لوگ فلاح پا گئے۔